کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا اگر مستقبل ہے تو وہ ایکسپورٹس کی سسٹینیبل ایکسپورٹس کی ترقی میں ہے۔ رزاق صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے 12 مہینے میں ہم نے کافی توجہ دیے ہے ایکسپورٹس کے اوپر، اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جون 30 تاریخ اس سال جب پرانا فائنینشیل ایئر ختم ہوا تو ہمارا گڈس کا ایکسپورٹ بڑھ گئے تھے، 25.3 ہو گئے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ ریکارڈ تھا۔ اور دیکھو یہ جو اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا، اور اس کا جو اچھی بات یہ ہوئی کہ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز اے ریکارڈ منتھ ایور، کہ ایک مہینے میں کبھی اتنا نہیں ہوا۔ اور آج مجھے جولائی کی فگرز آ گئے ہیں، اور الحمدللہ جولائی کے 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، اور وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا، تو جولائی کے مہینے کا صرف وہ ایک ریکارڈ ہے۔ تو ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینا ہے، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس۔ ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان بھی ایک ہماری پالیسی ہے، اور میک ان پاکستان اس لیے ہے کہ جو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ لوکل بنائیں، میک ان پاکستان ایک کریٹیکل میس تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ ایکسپورٹس شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تھوڑی دیر میں ایک بہت اچھا اگزامپل دوں گا۔ تو پھر سوال آیا کہ ایکسپورٹس ویسے ہی بڑھ گئے کہ کوئی محنت تھی، کوئی عقل تھی، کوئی اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے؟ اس گورنمنٹ نے بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں 3-4 خاص پوائنٹس ہیں جس سے ہمارے ایکسپورٹس میں تیزی آئی ہے۔ ایک تو ریئلسٹک ایکسچینج ریٹ ہو گیا ہے، دوسرا ہے کہ یہ پیمنٹس آف ریفنڈس جو سرکار نے بزنس مین ایکسپورٹرز کا پیسہ اپنے پاس رکھے تھے کئی سالوں سے، وہ واپس دے دیے، تو ان کے لیکوڈیٹی کے جو مسئلے تھے نا وہ حل ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیو انرجی پرائسز دیے ہیں، اور چوتھا ہے ٹیرف ریشنلائزیشن۔ ہم لوگ نے ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر کم کر دی، کمپیٹیٹیو انرجی پرائسز دیے ہیں، اور چوتھا ہے ٹیرف ریشنلائزیشن۔ ہم لوگ نے ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر کم کر دی، رو مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ۔ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیوٹیز ہائی رکھتے ہو رو مٹیریلز کے اوپر، اٹ از این اینٹی ایکسپورٹ بائس، تو وہ ہم لوگوں نے کم کر دیے، تو اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کے ریزلٹس بہتر آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک سوال آیا کہ اس سال جو ہم لوگ نے ابھی نیا سال شروع ہوا ہے، اس کے لیے ایکسپورٹ ٹارگیٹ کتنا ہونا چاہیے؟ پچھلے سال 25.3 گڈس کے لیے تھا، اور 6 بلین ملا کر۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ اس سال کیا کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے؟ تو ایکسپورٹرز کے ساتھ منسٹری آف کامرس کی گفتگو شروع ہو گئی، اور ہم لوگ نے پھر سوچے کہ اس کو کس طرح سے
کہاں توجہ دینا ہے کہاں نہیں دینا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے آئی ٹی سیکٹر میں. الحمدللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اچھی طرح سے پک اپ کیا ہے اور آئی ٹی میں اضافہ ہوا ہے 47%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ $2 بلین کراس کر دیے. پہلے دفعہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر $2 بلین کو کراس کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری ویری گڈ اچیومنٹ. تو جب ہم لوگ سب سے بات کی تو یہاں تک پہنچے ہیں. یہی ہمارا اس وقت خیال تھا اور میں سوچتا تھا کہ پرائم منسٹر سے بات کریں. پرائم منسٹر کے سامنے ہم لوگ ہمارے جو اگریڈ پرفارمنس ہے نا وہ ان کے سامنے رکھ دیں. اور یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں نے یہ پریزنٹ کرے. جہاں گڈس کا 25.3 تھا اس کو ہم لوگ نے لے جائیں گے 31.2. 25.3 تو لے جائیں گے $31.2 بلین. تو اور جہاں سروسز کا 6 بلین ہے اس کو ہم لوگ لے جائیں گے 7.5. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر جہاں 31.2 تھا وہ جا کر 38.7 ہو جائے گا اگلے سال. the year that we're in. تو I think it's a very very good target. تو آج ہماری میٹنگ ہوئی پی ایم صاحب کے ساتھ اور وہاں ٹیکسٹائل والوں نے رائس fruits and vegetables, services, leather, engineering کو بلائے اور ان سے گفتگو ہوئی. اور گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک رینج رکھے. تو ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ ہم لوگ تو 20 بلین کر سکیں گے اور امید ہے کہ سرکمسٹانسز یہ کووڈ کا کچھ حالات ٹھیک رہے تو ہم لوگ 20 سے 21 تک چلے جائیں گے. اور ہمارا سارا ملا کر 38.7 سے ہمیں جا سکتے ہیں to 40 billion. So that is a 40 billion is a very very high good target. I'm from the private sector. I generally like to give stretch targets. So the range now is total exports inshallah will fall between 38.7 and 40. یہی ہمارا رینج ہوگا. تو اور ٹیکسٹائلز کے لیے بٹوین 20 اور 21 کے درمیان. اور پی ایم کے پاس اور 2 لوگ آئے ہوئے تھے اور میں نے خاص طور پر ان دونوں کو بلایا تھا. ایک تھا ثاقب سرازی موٹر سائیکلز اور انہوں نے پی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ موٹر سائیکلز کے ایکسپورٹس ابھی تک تو 0. دیر از 0 ایکسپورٹ. کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے اور وہاں موٹر سائیکل. لیکن جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہا
کہ پہلے میک ان پاکستان کے بعد کرٹیکل میس ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کرٹیکل میس ان مینوفیکچرنگ موٹر سائیکل پہنچ چکا ہے. There are now 2.6 million motorcycles are made in Pakistan. اور انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب 2-3 چیزیں. ایک 10,000 موٹر سائیکلز کے آرڈرز آ چکے ہیں فار ایکسپورٹ. اور اس سے اور چیز کہ ہونڈا از ناؤ شفٹنگ 2 or 3 of their major products for export and come to Pakistan. تو یہ انشاءاللہ ان کی طرف سے آیا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فائنلی ایک ہماری پالیسی لوکل بناؤ اچھی طرح سے کرو, برنگ یور کاسٹ ڈاؤن, اور پھر یہ ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے. تو ایک تھا دی ادر جینٹلمین جن کو میں نے بلایا وہ عامر اللہ والا نے شروع کر دیا ہے موبائل فون لوکل مینوفیکچر. پہلے آٹوموبائل کرتے تھے جی, پہلے وہ آٹوموبائل سیکٹر میں تھے عامر اللہ والا. I think the same gentleman, yes. تو انہوں نے موبائل فون کی فیکٹری لگا دیا ہے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ الحمدللہ ناؤ لوکل مینوفیکچرنگ آف موبائل فون بڑھتے جا رہا ہے, اور ہمارے امپورٹس آف موبائل فونز کم ہو رہے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ امپورٹس کم ہو رہے, لوکل موبائل فونز بن رہے. اس کا مطلب جابز مل رہے لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی آن میک ان پاکستان صحیح چل رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو, باہر کے لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے میک ان پاکستان. تو کئی لوگ آ گئے ہیں میدان میں. آئی ایم ہیئرنگ کہ 21 اپلیکیشنز کہ ہمیں بھی پاکستان موبائل فون بنانا ہے, ہمیں بھی بنانا ہے. خوشی سے آ جاؤ, بناؤ. ایک پالیسی ہماری بن گئی ہے. تو پھر میں عامر اللہ والا کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ ایئر 2022 میں انشاءاللہ he will be exporting mobile phones. تو ابھی تو کم ہوگا لیکن آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوگا. تو موٹر سائیکلز, موبائل فونز جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے انشاءاللہ یہ آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ آئندہ 5 سال میں we must have less dependent on textiles and other areas, IT, engineering, chemicals, food. So وہ sectors انشاءاللہ بڑھیں گے. تو یہ ہے. تو to summarize, اگلے سال کے ٹارگٹس ہے total goods and services. The range is $38.7 billion to $40 billion. That is our range. Our range for textiles is between 20 to 21 billion for textiles. So
ایک اور چیز جو اچھی خبر ہے کہ مجھے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیشہ کمپلینٹ یہ آ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹیکسٹائلز اور ٹیکسٹائل میں کافی کمی ہے I will admit that, but one of the arguments was کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتی ہے only low value added yarn اور گرے کلاث یہ ایکسپورٹ. اور ابھی ہمارے فگرز آ گئے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ جو شفٹ ہونے والا نہیں ہو گیا ہے. اور آپ کے سامنے میں یہ فگرز بتا دوں. knit wear value added product textile grew last year ending 30th of June by 37%. It's a good figure. Bedwear, home textile جو کہتا ہے, home textile grew by 29%. Ready-made gown. جی monthly basis, yearly basis. yearly. Sorry. Thank you for correcting me. I'm talking about yearly figures. So knitwear 37%. Thank you for correcting me. I'm talking about yearly figures. So knitwear 37%, home textile 29%, اور ready-made garments 19%. اور yarn down by 2%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ yarn, grey cloth is moving towards making more value added product. اور یہ جو ٹرینڈ ہے نا اس کو کنٹینیو کرنا ہے, 1 سال 2 سال کے لیے نہیں, must go on. اور یہ جو ایکسپورٹس کا جو فگرز میں نے بتایا ہے